بیانات اگر ہو علماء کے جمعے کے موقع پر، سیرت کے موقع پر، یا اصلاح معاشرہ کے موقع پر، یا کسی اور مقامات پر آپ حضرات سننے کا پورا اظہار کرنا، اس کے کئی فائدے ہیں۔ ایک فائدہ آپ کے سننے کے بارے میں یقین ہو جائے گا، دوسرا بولنے والے کو اتنا شوق آئے گا بولنے میں، اتنا مزہ آئے گا بولنے میں، 1 گھنٹہ بولنے کا ارادہ رکھ کر بیٹھنے والا مقرر بھی 4 گھنٹے بولے گا۔ جب آپ لوگ پریشان ہو گئے کہاں انہیں 4 گھنٹے بیٹھا تھا کی بول کر اب میں بھی یقین نہیں دلاتا کہ آپ کو کتنے گھنٹے بات کروں گا، مجھے جلدی جانا ہی نہیں، میرے ریٹرن بس کا ٹائم ہے، کچھ اور ہے، بولتا نہیں آیا، جلدی جانا ہی نہیں ہے، اور کتنے گھنٹے میں بیان کروں گا یہ بھی بولوں گا۔ ہاں اتنا تو یاد نہیں بولوں گا، مجھے جب بھوک لگتی تب بیان کرنے لگا۔ کیا ہوگا؟ اب کیا کریں گے معلوم ہے لوگ؟ بیان نہیں سنیں گے تو پیچھے سے اللہ سے دعا کرتے رہیں گے، اللہ جلد سے جلد مزمل صاحب کو بھوک عطا فرما۔ میں اپنی باتوں میں علماء کرام کو آپ کے سامنے رکھ کر ایک در اور ایک گزارش کرتے ہوئے آگے گزرتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے اپنی ایمان کو بچانا ہے، کیونکہ ان علماء کرام کی مجلسوں میں بیٹھا کرو ورنہ اعمال ہی اس وقت خطرے میں نہیں، ایمان بھی خطرے میں۔ سمجھ آئی آنے والا بات آپ کو؟ فضائل مسائل ہی خطرے میں نہیں، آداب ہی اس وقت خطرے میں نہیں ہے، بہت خطرناک دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ایمان کا بچانا میرے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ آخرت کے تمام مسائل کا حل اس صادق ایمان ہی پر ہے۔ یہ بات کہا نہیں ہوگی آپ کے سامنے علماء کے ذریعے سے، میں پھر بھی عرض کرتا ہوں، یاد رکھیں گے بات صحیح ہے، یہ پکی ہے، پھر ایک مرتبہ دہراتا ہوں، نہ فضائل خطرے میں ہے، نہ مسائل خطرے میں ہے، نہ اعمال خطرے میں ہے، اس وقت خطرے میں ہے ایمان و عقائد خطرے میں ہے۔ ایمان کو عقائد کو اگر بچانا ہے یہ بھی راستہ حضرات علماء کی مجلسوں سے بیٹھ بچاؤ، 24 گھنٹے میں آ جائے تو بچا خدا کی قسم، آپ کے پاس سونے، کھانے، پینے، تجارت، دکان، اپنی تمام ضروریات کو خرچ کر کے اگر آپ وقت بچائیں گے، یہ میں خود بیٹھ کر ان تمام باتوں پر سچ کرتے ہوئے نتیجے نکالتا ہوں۔ اس وقت کے ہمارے نوجوان کے پاس سونے پر وقت خرچ کر کے، کھانے پر وقت خرچ کر کے، پینے پر وقت، پینے کا تو وہ نہیں بابا سمجھ جانے کرتے ہیں، پینے پر خرچ کر کے اپنی ذاتی جان و شرعی ضرورتوں پر اپنے وقت کو خرچ کر کے، دکان ملازمت پر اپنے وقت کو خرچ کر کے، اگر ہمارا اس وقت کا نوجوان فضول جو وقت خرچ کرتا نہیں اس کو اگر سیو کر لے گا تو روزانہ 2-3 گھنٹے تو بڑی آسانی کے ساتھ بچ جائے گا۔ وہ 2-3 گھنٹے میں قرار کے میرے نوجوان خدا کی قسم اگر
حدیثوں کو دیگا دنیا کی کوئی طاقت تیرے ایمان کو ٹچ تک نہیں کر سکتا. وہ بولے تو بول کر کتنا دور آنے کا نہیں, ابھی نہیں بولے تو کیا کرنا دیں گے کون کون دیں گے پورے کانگریس ہمارا عباس اکبر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے مسلمانوں کو ہاتھ اٹھانے کی عادت جلسوں میں انشاءاللہ بولنے کی عادت اور جلوسوں میں نعرے لگانے کی عادت پڑ گئی ہے. اسے خود معلوم ہے میں کہیں کو ہاتھ اٹھایا ہوا ہے. کیا بولا نا اسے خود معلوم نہیں میں کہیں کو ہاتھ اٹھایا ہوا اور اسے معلوم نہیں میں کہیں کو انشاءاللہ بولا اور اس سے چمانا نہیں بھئی کہیں کو زندہ بات بلیا ہوا. ابھی تقریر شروع کرنا نہیں مقدمہ ہے اسے پڑھنا. ایک چھوٹا لطیفہ سنتے ارے بولو تو میں نہیں بولے تو نہیں سنا رہا. بہار معلوم بہار امریکہ میں کہاں آیا ہمارے ملک میں گئے. اب تو بہار اس پوزیشن پر پہنچا ہے کہ بہار کا نتیجہ انکل کا نتیجہ ہے. ابھی انکل معلوم ارے انکل معلوم نہیں معلوم بیان کے بعد بات چھوٹ ہر چیز میں بیان میں اسپیچ میں بول کر کہیں کو کیا بولا بہار کا عجیب عجیب نام رکھتے ہیں بچے پیدا ہوتے ہیں کراڑ میں نہیں ہوتے پارسل منگاتے ہیں. اب بچے پیدا ہو جائے تو نام رکھتے نہیں رکھتے رکھنا چاہیے رکھتے ہیں ساری دنیا رکھتی ہے الحمدللہ. اب تو لوگ بچوں کے نام نہیں رکھتے ہیں پالتو جانوروں کا بھی نام رکھ رہے ہیں. اور اس کا بھی ثبوت ہے پیغمبر کے پاس اونٹ تھے تو اونٹوں کے نام, خچر تھے تو خچروں کے نام, گھوڑے تھے تو گھوڑوں کے نام. الحمدللہ ثم الحمدللہ. عرب اپنی پہچان کو بچانے کی بڑی فکر کرتے تھے. اللہ اکبر. انسانوں کی نسل و آلت پیارات کی عرب کو وہ جن جانوروں کو پالتے تھے ان جانوروں کی نسل خصلت عادت تک کہتے عرب کو یاد. ایک ہی گھر کے اندر دو چار اونٹ بندے ہوئے ہوتے تھے لیکن گھر والوں کو معلوم تھا کہ یہ اونٹ کس نسل کا ہے, یہ اونٹ کس نسل کا ہے, یہ اونٹ کس نسل کا ہے, یہ اونٹ کس نسل کا ہے. صرف نسل ہی نہیں یہ اونٹ نسلی کیا عادتوں سے مالا مال ہے, یہ اونٹ نسلی کیا عادتوں سے مالا مال ہے. عجیب قوت حافظہ کا عرب کو عرب تھے. اللہ اکبر کبیرہ. آج بھی عرب ہیں چاہے اتنا ہی کمزور نہ ہو حسد اللہ کی یاد رکھنا میرے پیاروں. ساری دنیا کی طاقتور قومیں, ساری دنیا کی طاقتور ممالک اس دور میں بھی عرب کے محتاج ہیں. الیکٹرانک سسٹم جو لایا جاتا ہے نا, گاڑی الیکٹرک, ٹو ویلر الیکٹرک, فور ویلر الیکٹرک, بس الیکٹرک, ٹرین الیکٹرک, اب تو ہوائی جہاز بھی الیکٹرک آنے والی آئے. کہتے کہتے سمجھتے ہیں کراڑ میں ہے کہتے یہ کہتے تو ایسا لفظ ہے اچھے اچھے خراب اجڑ گئے. کہتے بڑا خطرناک لفظ ہے. اچھی زندگیوں میں پھوٹ پڑ گیا کہتے. اور سچ کہتا ہوں میرے دوستو قسم کھا کر کوئی بات کرو اس پر اتنا یقین نہیں آتا جتنا کہتے پر. جی بات
بات لمبی ہو رہی ہے، مجھے اصل موضوع کی طرف آنا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے اچھی باتیں عطا کر رہے ہیں۔ ہنستے ہنساتے ایک خزانہ مجھے بھی مل رہا ہے، آپ کو بھی مل رہا ہے، یہ کسی کی زبان نہیں، یہ صرف اللہ کی عطا ہے، یہ صرف اللہ کی عطا ہے۔ ٹو ویلر الیکٹرک، فور ویلر الیکٹرک، بس الیکٹرک، ٹرین الیکٹرک، فلائٹ الیکٹرک، فلاں اور فلاں الیکٹرک، ساری دنیا کو الیکٹرک سسٹم میں لانے کی جو کوشش ہو رہی ہے، ہم اسے ترقی سمجھتے ہیں۔ حضرات علماء توجہ چاہتا ہوں اس تحقیق پر، ہم اسے ترقی سمجھتے ہیں، یہ ترقی نہیں۔ اسلام دشمن قومیں جو عرب کے کسی نہ کسی راستے میں محتاج تھے، وہ عرب سے چھوٹ اور آزادی چاہتے ہوئے دنیا کو الیکٹرک سسٹم میں لے کر آنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ نے اس دور فتن میں عرب کو وہ طاقت عطا کی ہے جس کی وجہ سے امریکہ عرب کا کسی نہ کسی اعتبار سے غلام ہے، اسرائیل عرب کا کسی نہ کسی اعتبار سے غلام ہے، جاپان ہو گئے، چائنا، آسٹریلیا ہو گئے، نیوزی لینڈ، کسی نہ کسی اعتبار سے عرب کا غلام ضرور ہے، کیونکہ پیٹرول جیسی طاقت اللہ نے جو عطا کیا ہے، اس کا ایک بہت بڑا راز ہے۔ کبھی علماء کی مجلس میں بیٹھ کر اس کی تحقیق سن لیں۔ اب کہنے کا موقع نہیں، میرے بہار عجیب عجیب نام رکھا۔ ایک مرتبہ بہار میں گیا، جیسے کو ایک صاحب چھوٹے سے خوبصورت سے بچے کو لے کر آئے، اور مجھے بچوں کو دیکھو تو بہت پیار ہے۔ آپ کو بھی پیار ہے؟ نہیں ہے؟ ہمارا تو آج کل دنیا کا نظام کیا ہے، کپڑے نہیں پہنے تو پیار آتا، کپڑے پہنے تو پیار نہیں آتا۔ میں پی ایم ہو کر اٹھا رہا ہوں، میں پی ایم نہیں معلوم، لوگ مسلمی کے نام کے پیچھے اتنا نہیں پڑے ہیں جتنا پی ایم کے پیچھے پڑے ہیں، اور آپ دعا کرو اللہ تعالیٰ معروف پی ایم کے بنے۔ آمین آمین۔ اگر زور سے آمین بولتے الیکشن میں یہاں پڑتا نہیں بولے، آپ ڈاؤٹ آ گیا مجھے۔ آج نہیں سبا کو انشاءاللہ تعالیٰ آتی حکومت ہمارے پاس انشاءاللہ انشاءاللہ۔ یہ الیکشن کا دور ہے، اونچ نیچ ہے، آگے پیچھے ہے، دور اور وقت ہے۔ جب الیکشن کا دور آئے گا دنیا کو صرف غلامان محمد کی کوئی اور نظر نہیں آئے گا۔ سبحان اور کرسیوں میں بیٹھنا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، جن کو منبر میں بیٹھنا آتا ہے ان کے لیے کرسیوں کی حقیقت کیا ہے۔ یہ بدلتے رہتے ہیں۔ رات انگلی کا ایک شعر آ رہا تھا، اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا، یہ سب اس کو بتانے جانے والے ہیں، کیا بھی پرمنٹ کرتے نہیں۔ پہلے ہمیں تھے، اب انہوں، اس کے بعد پھر ہمیں رہے گے، پھر کون رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ زمین دیکھے گی، آسمان دیکھے گا، یہ غروب ہونے والا سورج اور غروب ہونے والی سورج دیکھے گا۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، پلٹتے رہے زمانے۔ اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا، ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا، اپنا خالق اپنا مالک اپنا رب افضل ہے، ان آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا۔ یہ لگا پیپر کو نہیں کھاتے،
سمجھ میں اس کا ناشتہ کیا؟ 2 اڈلی 1 وڑا. ہمارا ناشتہ کیا؟ پایا, قیمہ, انڈے, کلیجی ہوئے پانی آئے گا. اور پھر دیکھو ان کے 2 اڈلی 1 وڑے میں ٹیسٹ کرنے والا 4 ڈاکٹر. ہمارے کھانے کو کون بھی ٹیسٹ کرتا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کچھ بھی ہو تو فکر مت کر, بسم اللہ پڑھ لے کھا لے, زہر بھی ہو تو غذا بن جائے گا. ٹیسٹ کون کرے گا؟ کس پر بھروسہ ہے؟ ٹیسٹنگ رپورٹ صحیح آئے گی. بسم اللہ پڑھ, اللہ کا نام لے, ایک نہیں سبوں واقعات ہے زمانے میں دیکھا بھی ہے. بسم اللہ پڑھ کر کھانے والوں کے لیے زہر ملا ہوا کھانا بھی صحت بن گیا ہے. قسم اللہ کی میرے پاس واقعات ہیں. میں ہر لائن کے اندر گھسنا نہیں چاہتا. میں نوجوانوں سے بڑی گہری بات ایک آدھا پونا گھنٹہ کرنا ہے. نوجوان کو اپنی جوانی کو بھول دیتا ہے, نوجوان کو اپنی تاریخ کو سمجھ نہیں سکا ہے. تیری جوانی کا ماضی اور پاس تجھے نہیں معلوم, تیری جوانی کا پرزنٹ تجھے نہیں معلوم, تیری جوانی کا فیوچر نہیں معلوم. تیری جوانی کے سفر میں کون آئے اور تیری جوانی کے سفر میں کون گزر گئے, اسی راستے پر تو بھی گزر رہا ہے. ان سے کیا کام ہوا اور کیا کر رہا ہے, ان باتوں پر میں تھوڑی دوستانہ انداز میں کرام کے نوجوان جس سے بات کرنا چاہتا ہوں. میں کہاں سے بات شروع کیا پورا ذہن میں رکھو. میں اپنی تقریر کو الحمدللہ اپنے ذہن میں محفوظ رکھتے ہوئے بات کرتا ہوں. آج ایسے ہی جاگتے ہوئے حضرات علماء کرام سے بات کرتے ہوئے میرے ذہن میں آئی باتیں آ گئے. کرام میں بزرگوں سے بات کرنا نہیں ہے, پردے میں ماں اور بہنوں سے بات کرتا ہوں. ان معصوم بچوں سے بھی مجھے بات کرنا نہیں ہے. امت کا طاقت اور تقویٰ, امت کا مضمون ترین تقویٰ, اللہ کا پسندیدہ کرتا جسے نوجوان کہتے ہیں, شاب کہتے ہیں. مجھے ان سے بات کرنا ہے. یہ سنبھل گیا تو امت سنبھل گئی, یہ بگڑ گیا تو امت بگڑ گئی. مجھے نہیں معلوم اتنے بڑے مجمع میں کون نوجوان ہے. مجھے ڈر بھی ہو رہا ہے کہ کون نوجوان ہے, ہاتھ اٹھاؤ, کہیں بزرگ بھی ہاتھ اٹھاؤ. کیا فرق پڑنا چاہتا ہے؟ ہمارے پاس ایسا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں املی کا جھاڑ کتنا پرانا ہوا کبھی پھٹا بھی ہوتا تھا. وہ سلمان کا بڑا ہوا کبھی بھٹا بھی ہوتا تھا. اس کی بھی طاقت ہے میرے پاس. اور موٹی ہو جاتی ہے. عورت کیا کرتی ہے؟ ارے بولو, ہمت سے بولو, ہونے کا سنی نہیں. عورت بڑی ہو جاتی ہے. اسی لیے بچے کی بشارت زکریا کو اللہ تعالیٰ دیا تو حضرت زکریا نے اپنی بیوی کے بڑھاپے کا ہی تذکرہ کیا. اپنے بالوں کو سجے بھی ذکر کیا گیا, بڑھاپے کا بھی ذکر کیا. کس کا کیا؟ عورت اگر عمر پار کر دیتی ہے تو پھر وہ بوڑھی ہو جاتی ہے, بچے جنت کے لائق نہیں رہتی. اشارہ دیتا ہوں, سمجھ جاؤ. چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں, کہیں وقت سے پہلے بالغ ہو گئے تو وہ بھی ایک ظلم ہے. ایک گاؤں میں مولانا ذرا اہم اس قسم کے مسائل بیان کیے تو پوری کمیٹی مولانا کے پیچھے ایسے سب مسئلے میں مسجد کے ممبر میں بیان کروں گا. چھوٹے چھوٹے بچے بھی آتے سے ایسے بات سن لے کر بچوں کا دماغ خراب ہو تو کون ذمہ دار؟ مسجد کے صدر صاحب امام پر برس پڑے. کیس میرے پاس آیا, میں نے صدر صاحب سے کہا کہ دماغ خراب ہے آپ کا. مولانا نے بیان بچوں کے دماغ میں خراب ہونے کا
عجیب سے ولی بن رہے ہیں گھر میں ہاتھ میں میڈل لے کر. اصل میں مزاج کیا ہے دنیا کا کہ باہر والے غلطی کرے تو ہنر نظر آتا ہے, علماء ہنر کا اظہار کرے تو غلطی نظر آتی ہے. پتہ نہیں کہ آج میرا ذہن میرا کیوں کھل رہا ہے. مقدمے میں رکھتا ہوں نوجوانوں توجہ کے ساتھ سنو. بہار کے لطیفے پر بات, ہاتھوں کے اٹھانے پر بات, اشعار پر بات, آمین پر بات, یہ میرے تقریر کے سفر کو بتا رہا ہوں. نوجوانوں بات تم سے کرنا ہے. سب سے پہلے یہ سمجھ جاؤ نوجوانوں سن رہے سوئے انسان کی زندگی کے 3 اسٹیج آتی ہیں. چوتھا اسٹیج نہیں ہے. ایک ہے بچپن, ایک ہے جوانی, ایک ہے بڑھاپا. ایک ہے بچپن, دوسرا, تیسرا بڑھاپا. بچپن کب تک, جوانی کب تک, بڑھاپا کب تک. اللہ اس امت کے حضرات فقہا کو پورا بدلہ عطا فرمائے. قرآن اور حدیث کا دامن اٹھا کر انہوں نے صرف وضو, نماز, روزہ, زکات, حج کے مسائل نہیں بتائے, طبیعتوں کے مسائل. ایک بچہ پیدا ہونے کے بعد اسے کب تک بچہ سمجھا جائے گا. جب وہ اسٹیج پار کر دیتا ہے تو اسے جوان کب تک سمجھا جائے گا. اور اس عمر میں جوانی ختم ہوگی. اللہ اکبر کبیرہ. یہ حضرات کے آئین میں اربع کا موضوع ہے. بے دلیل بات نہیں. کتنے علماء یہاں بیٹھے ہیں, وہاں بیٹھے ہیں, وہاں بیٹھے ہیں, یہاں بیٹھے ہیں. میں وہ بات نہیں کہہ رہا ہوں جو یہ علماء کرام سے باہر ہے. میرے سامنے ہو ہے, میرے پیچھے, آپ ان سے پوچھ لیں. شاید اللہ دین کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. انسان کی زندگی میں کتنے اسٹیج ہیں. اچھا اور ایک بات بتاتا ہوں میں, نوجوان یا جوان اس سے صرف مرد مراد نہیں ہے, عورت بھی مراد ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ لفظ مشترکہ ہے. لفظ مشترک کسے بولتے ہیں؟ دونوں کو ایک نام رکھ ڈالے تو اسے بولتے ہیں اس میں مشترک, لفظ مشترک. سمجھ میں آیا؟ مرد بنا, لڑکا نوجوان تھا تو اسے جوان بولتے ہیں. لڑکی نوجوان نہیں تو اسے بھی جوان ہی بولیں گے. اردو زبان بڑی پیاری زبان ہے. عربی کے بعد اردو کا درجہ کیا ہے؟ یہ اندر بولوں وہ الگ کام. بہت سارے الفاظ ایسے آتے ہیں لڑکے کے واسطے الگ, لڑکی کے واسطے الگ نہیں, دونوں کے واسطے ایک. بہت بڑی فاش غلطی کرتی ہے مولانا. توجہ چاہتا ہوں اللہ سے, کبھی اس کی اصلاح کر دیں. شادی ہوتی ہے آپ شادی میں کارڈ کاٹ دیتے, کارڈ میں نام لکھتے نہیں, اس میں کسی عورت کا نام لکھ دیتے, جناب کی جگہ جنابہ لکھ دیتے. لفظ جناب بھی اس میں مشترک ہے. لڑکے کے لیے بھی وہی جناب, لڑکی کے لیے بھی وہی جناب. ہم کیا سمجھ جاتے ہیں لڑکی کے واسطے تائے تامیز گول تانے کر آجانا جناب لکھنا بول کر غلط ہے. جناب لڑکے کے لیے بھی, مرد کے لیے بھی, جناب لڑکی کے لیے بھی, عورت کے لیے بھی. اگر آپ جناب کو جنابہ بنا دیں گے تو پھر اس کا ترجمہ کیا ہوتا بیان کے بعد مولانا سے پوچھ لیں. سمجھے ایسے تو سمجھ میں آ رہا ہے, آپ بھی سمجھ گئے. کیا بولا نا, جناب نہیں بولنا.
مرد کے لیے بھی وقت، عورت کے لیے بھی وقت. اردو بھی سیکھو، اچھا بولنا سیکھو. میری اردو نہیں خراب ہو رہی ہے، خوف سمجھاتے سمجھاتے خراب ہو رہی ہے. سامنے والا جس انداز میں سمجھتا ہے اسی انداز سے سمجھانا وضاحت ہے. ویسے ہی جوان نوجوان، لڑکے کے لیے بھی لڑکے کے لیے بھی آپ سنیں، آپ گھر کے جا کر اس سبق کو دہرائیں. میرا نام بدلے، علماء کرام کو سب سے جوان کر کے آپ کہتے ہیں، آپ بھی سنو. اگر پردے میں میری جوان بچیاں بھانجیاں بھتیجیاں اگر بیٹھی رہتی تو میں ان کو بھی اپنے کتاب میں شامل کر لیتا. انسان کے اسٹیج، زندگی کے 3 اسٹیج ہوتے ہیں، ایک بچپن، ایک جوانی، ایک بڑھاپا. آگے بات سمجھ میں. چوتھا بھی ہے کہ کراڑ اور زندگی. بچپن سے پہلے کوئی زمانہ نہیں، بڑھاپے کے بعد کوئی زمانہ. بچپن سے پہلے بنتا رہتا ہے، بڑھاپے کے بعد جب موت آتی ہے پورا بھولتا رہتا ہے. کتنی اچھا سوال کرو. بچپن کی مدت کب تک، جوانی کی مدت کب تک، بڑھاپے کی مدت کب تک. حضرات نے فرمایا اور سمجھدار ہے، جانتے ہیں، سفر کر رہے ہیں، منزل پار کر رہے ہیں. ان باتوں کا اشارہ بھی آپ کے لیے وضاحت بن جائے گا. ایک بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے ہی اس پر لیبل بچپن کا لگ جاتا ہے. تقریباً 13، 14، 15 سال تک اس کا بچپن رہتا ہے. فقہا کی تحقیق بتاتا ہوں، سمجھ میں آ رہی ہے بات میری؟ ارے آ رہی ہے بات، آ رہی ہے بات. بہت اہم بات ہے انشاءاللہ تعالی. ذہن میں رکھ کر اللہ کی مدد مانگ کر آیا ہوں. آگے انشاءاللہ تعالی چند گھنٹوں میں اہم باتیں آ جائے گی. ہمارا اپنا درد آ جائے گا، بگڑا ہوا ماحول ہو جائے گا، سورا ہوا دور قیام نہیں کروں گا. اگر اللہ تعالیٰ میرے قلب میں برکت عطا فرما دے، بچہ پیدا ہونے کے بعد بچپن کا سفر طے کرتا جاتا ہے. 5 سال گزر جاتے ہیں، بچپن میں رہتا ہے. 10 سال گزر جاتے ہیں، بچپن میں رہتا ہے. 11-12 سال بھی گزر جاتے ہیں، بچپن میں رہتا ہے. زمانے بدلنے سے جوانی کا اسٹیج بچپن کا اسٹیج بدلتا ہے. غذا کی برجناٹی بدلنے سے بچپن کا اسٹیج بدلتا ہے. ایک زمانے میں بزرگان بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ابتدائی طور پر پوچھ لیں، ایک زمانے میں 15 سال سے پہلے کوئی لڑکا بالغ ہو جاتا نہیں. 12-13 سال یا 14 سال سے پہلے کوئی لڑکی بالغ ہوتی نہیں تھی. اور علماء نے لکھا ہے، فقہا نے لکھا ہے، اطباء نے لکھا ہے، 15 سال میں بالغ ہونے والا لڑکا صحت مند مانا جائے گا. 12-13-14 سال میں بالغ ہونے والی لڑکی صحت مند مانی جائے گی. اب 15 سال سے پہلے لڑکے بالغ ہو رہے ہیں، کیسا ہو رہی وہ پوچھو نہ بولے بابا. ہر چیز کو بیان کرنا نہیں ہوتا. لڑکیاں تو اور بھی فاسٹ بیفور ہو رہے. توبہ 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 توبہ. یہ پہلے ہونے کی وجہ کیا؟ پہلے ہونے کی وجہ کیا؟ صاف ہے میرے پاس تحقیق. زمانہ بدلا، غذا بدلی، اور دنیا میں بے حیائی کا فساد پھیلا. وقت سے پہلے ہو گئے. بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ ذرا ساتھ تو دیو میرا. صحیح ہے، صحیح ہے. زمانہ بدلو. زمانے کا ہماری طبیعتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو موسم تھا وہ موسم اب بھی ہے. الحمدللہ. جو سورج تھا وہی سورج اب بھی ہے. جو چاند تھا وہی چاند اب بھی ہے. جو غذائیں اس زمانے میں تھی وہی غذائیں اس زمانے میں بھی ہے. تحقیق کرتے کرتے ایک وقت گزر گیا، وہ اپنی جگہ پر ہے. زمانے کا کوئی اثر نہیں. تو ایسے اثر ہمارے بچوں پر پڑے کہ وہ وقت سے پہلے اپنی جوانی کو، اپنا بچپن کھو رہے ہیں. یہ غذا
غذا بنا تو سمجھتے ہیں آپ، چاول اوریجنل نہیں ہے، گیہوں اوریجنل نہیں ہے، آٹا اوریجنل نہیں ہے، تیل اوریجنل نہیں ہے، مرغیوں کی کئی قسمیں آ گئی، بکروں کی کئی قسمیں آ گئی، ہر چیز کی دو دو تین تین قسمیں ملیں گی آپ کو۔ ایک زمانے میں صرف دیسی مرغی ہی تھی، کلر والی، اب تو مرغی متقی بن گئی، سوائے سفید کپڑے چھوٹر کے نیچے۔ پہلے بہت آزاد تھی، جو چاہے وہ کلر، لال، کالی، سوائے کیا، انڈے بھی مختلف آ گئے۔ ہنسنے ہنسنے کی بات نہیں، میرا اپنا انداز ہے، بس بات تو حقیقت ہے۔ دیسی گھی معلوم آپ کو کلار میں ملتا، کوئی بہت دور جانے کی ضرورت نہیں، آپ بھی نہیں، میں جاتا ہوں 25-30 سال پہلے ہمارے گاؤں تمل ناڈو میں ہم جب جاتے تھے، ہماری نانی امی ہمارے لیے دیسی گھی جمع کر کے رکھتی تھی، وہاں بھی کھاتے تھے، گھر بھی لے کر آتے تھے۔ دیسی گھی 1 چمچ ہمارے اتنے بلہ کے چاول میں ڈالتے تھے، وہ چاول میں پورا دیسی گھی ملا کر کھاتے تھے، خوشبو سے 2-2 پلیٹ کھاتے تھے، ہاتھ دھو کر بھی 2-2 گھنٹے تک دیسی گھی کی خوشبو رہتی تھی۔ اب دیسی گھی کا حال کیا ہے؟ اوپر گھی کی جو خوشبو رہتی اسی باربل کے اندر نہیں رہتی۔ کیا حال ہے؟ گوشت تو ہمیں بچپن میں جو کھاتے تھے، بزرگان بیٹھے ہوئے ہیں رشتے میں، میرے چاچا تایا ماما لگتے ہیں، پوچھ کر دیکھو، گوشت مٹی کی ہانڈی میں ابالا جاتا تھا، چند لمحوں کے بعد ایسا پکڑے تو گوشت نیچے گرتا تھا، اب ککر میں پکا کر بھی گلتا تھا۔ وقت سے پہلے دعویٰ چلے جا رہی، اور مسلمان آگے بہت جلدی جا رہی، داتا کی گوشت کھا گزر رہی، غذا کا اثر پڑا ہے۔ اور اس کے علاوہ بچے بچپن وقت سے پہلے جو ختم کر رہے ہیں، ذرا سوچو مسلمانوں، سوچو، یہ شرم کے اسباب ہمارے لیے، حیا کے اسباب ہمارے لیے، دوسری وہ قومیں جن کے پاس اللہ کی معرفت کا، نبی کی نبوت اور رسالت کا سبق نہیں، ان کو میں کیا کہوں، آپ کیا کہیں، جن باتوں کو میں کہہ رہا ہوں وہ میرے اور آپ کی باتیں ہیں، اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ ذرا سوچو، ہمارے بچے اپنا بچپن برابر صحیح طور پر نہیں گزار رہے ہیں، اس سے بڑا ہمارے لیے المیہ کیا ہو سکتا ہے؟ جننے والے باپ کو فکر نہیں، جننے والی ماں کو فکر نہیں، میں شان نہیں کرتا، فخر نہیں کرتا، آپ کی نسلوں کی فکر یہ علماء کرام کر رہے ہیں، کیونکہ ہم کو آپ کے اندر اس چیز کی تلاش ہے جس کو ہم نے قرآن میں پڑھا ہے۔ حکومتوں کے بدلنے سے حالات نہیں بدلتے، میرے آپ کے بدلنے سے حالات بدلتے ہیں۔ آپ کو نہیں بولے رہے بابا بچ کو جانا ہے، دنیا پاگل ہے، بدلو حکومت، بدلو الیکشن آ رہا ہے، کینڈیڈیٹ بدلو، فلاں بدلو، شاید کا حل جاتی ہوگی۔ میں آپ کا ماحول خراب کر کے جانا نہیں چاہتا، ہمارے اپنے آستھا کی بات کر رہا ہوں، ہمارے اپنے من کی بات کر رہا ہوں، ہمارے اپنے عقل کی بات کر رہا
کا اشارہ اور وضاحت بیان کر رہا ہوں. ہمیشہ ہم اسی فکر میں ہیں کہ حکومتیں بدلو، حکومتیں بدلو، حکومتیں بدلو. حالات بدل جائیں گے. سیکولر کو لے کر آؤ، اپنے کو لے کر آؤ. بتاؤ عرب میں کون ہے؟ اپنا نہیں تو اور کون ہے؟ ایران میں کون ہے؟ ذرا مسئلہ اپنی جگہ پر رکھو. جس کو زمانہ سمجھتا ہے وہ مینٹالٹی بیان کر رہا ہوں. ایران میں کون ہے؟ مصر میں کون ہے؟ ترکی میں کون ہے؟ ہمارے اپنے ہیں نا. خدا وحدہ لا شریک کی قسم، ان عربی ممالک کے حالات حکومت کو دیکھ کر یہ نتیجہ نکالو. اللہ کا کلام کا کہتا ہے حکومتوں کے بدلنے سے، افراد کے بدلنے سے حالات نہیں بدلتے. رب کعبہ کی قسم، میرے اور آپ کے بدلنے سے حالات بدلتے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم. صاف کرے. نحو صرف علماء بیٹھے ہیں تو ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. نحو صرف فصاحت بلاغت میں تقریباً 12-13 سال پڑھا. جس قسم سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کو انداز سے پیش کر رہے وہ انداز میں بیان کرو تو آپ کیا سمجھیں گے. اللہ بڑی تاکید کے ساتھ، چیلنج کے ساتھ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم. کسی قوم کو نہیں بدلتے اللہ تعالیٰ کس جب تک کہ وہ قوم خود اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کرے اور نہ بدلے. اپنے بچوں کی فکر کرو. ذرا محنت کرو. ان میں سے کوئی صلاح الدین ایوبی بن کر نکلے گا. ذرا محنت کرو. ان میں سے کوئی محمد بن قاسم بن کر، ٹیپو سلطان بن کر نکلے گا، قاسم نانوتوی بن کر نکلے گا، حسین احمد مدنی بن کر نکلے گا، عبید اللہ سندھی بن کر، احمد لاہوری بن کر نکلے گا. ذرا محنت. یہ غزالی کے بچپن کو دھوکہ دیا. اس زمانے کی بے حیائی کے جو راستوں نے ان کے بچپن کو دھوکہ دیا. اور بات کرنا ان راستوں میں مدد کرنے والے ہم بھی. میں اس بات کو مشفق بات سمجھتا ہوں، بات کو سمجھتا ہوں. اتنا بڑا الزام خدا کی قسم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر میں لگانا نہیں چاہتا. باپ کو ضرور سمجھتا ہوں. باپ کو باپ سمجھنا غیرت، مان، مریادہ میں داخل ہے. باپ کو سمجھتا ہوں. مشفق باپ سمجھتا نہیں جو باپ معصوموں کے ہاتھ میں موبائل دیتے. نہیں انہیں مشفق نہیں، اس کی محبت بھروسہ مند نہیں. میرے الفاظ پر مجھے معاف فرما دیں، میں بدنام زمانہ ہوں. جو باپ اپنے بچوں کے ہاتھ میں بچپن میں موبائل دیتا ہے تو وہ بچوں کا دشمن ہے. پکی بات. آپ مانو نہ مانو، بحث کرنا ہے، تبصرہ کرنا ہے، ڈیبیٹ کرنا ہے، کیا کرنا آپ کی مرضی. ان کے ہاتھ میں ایک مرتبہ اڑیسہ کٹک سے کلکتہ جا اور ٹرین کا سفر بہت اچھا سفر. رات میں بیٹھو، صبح کو اتر جاؤ. جہاں تک ہو سکے ٹرین میں نہیں تو بس میں، کار میں سفر کر لیتا سو. فلیٹ میں کرتا نہیں، بڑی مشکل سے کرتا سو. ٹھیک ہے تو اٹک تو بھی نہیں، نٹک تو بھی وَلَا تُطْلِقُوا أَنفُسَكُمْ. بڑی مصیبتیں ہیں اس کی. جتنا استغفار فلیٹ میں پڑھتا اپنا اپنا تو کام ہی نہیں پڑھتا. قریب ایک لطیفہ پڑھا فرحان جی. فلیٹ میں بیٹھنے کے واسطے دولت ہونا کرتے، فلیٹ ان کو اترنے کے واسطے قسمت ہونا کرتے. حضرت ویسا سفر اختل امکان میں کیا کرتا ہوں، زمینی سفر کرتا ہوں. لیکن بچانا چاہے تو خدا کہیں بھی بچا دے. مقدر میں وقت آ گیا تو پھر اچھے بستر بھی ساتھ نہیں دیں. ایک انسانی مینٹالٹی بتا رہا ہوں میں. ایسا نہیں کہ فلیٹ میں بیٹھنے والے مر جاتے ہیں،
کاروں میں اور بسوں میں سفر کرنے والے بچ جاتے ہیں، زمانے نے یہاں بھی حادثے دیکھے ہیں، زمانے نے وہاں بھی حادثے دیکھے۔ وقت آ گیا کوئی طاقت بچا نہیں سکتی، وقت باقی رہا تو پھر کوئی طاقت موت کے گھاٹ اتار نہیں سکتی۔ الذی خلق الموت والحیات، اس نے پیدا کیا موت اور حیات، اور حدیث کو اس کا تجربہ بھی ہے۔ ٹرین میں جا رہا تھا کٹک سے کنگال کلکتہ پروگرام کو، مجھے نیند زیادہ نہیں آتی، قرآن سنا میرے واسطے، جگ جگ کو جگنے کی عادت پڑ گئی ہے مجھے، نہیں مضبوط نیند نہیں آتی۔ ہمارے پوچھے محمد علی صاحب کو کئی مرتبہ سامنے کو آیا، مجھے نیند زیادہ نہیں، سمجھ میں نہیں، بہت کم سوتے وقت رتی دروازہ کھٹکھٹا کے بھی اٹھ جاؤں گا، اتنی باریک نیند۔ اور آپ نوجوانوں کی نیند کا کیا کہنا، ہم کو جیسے اتنی مضبوط ہے، اسرافیل علیہ السلام سور پھونکے تو بھی اٹھیں گے نہیں۔ بہت مضبوط ہے نیند آپ کی، بہت مضبوط۔ حضرت اپنے لوگوں کیسا حضرت فجر پوچھ جاتے ہیں کہ بھئی ہمیں کیا کرے تمہیں اٹھتے نہیں نا حضرت؟ ارے دیوانی، ہمیں اٹھنے کو تو کبھی فرشتے آپ کو اٹھاتے نہیں، ذرا وقت سے پہلے سوتے ہی ڈر رہتا، وہ ڈر اللہ کی فضل سے اٹھ جاتے ہیں۔ تم لگا تو وہ وقت میں سوتے ہیں جس وقت میں ہمیں اٹھتے ہیں۔ سارے 3 بجے سو تو فجر کو اٹھنے کی طاقت کس کے پاس؟ 4 بجے سوئے تو فجر میں اٹھنے کی طاقت کس کے پاس؟ 4:30 کو سوئے تو فجر میں اٹھنے کی طاقت کس کے پاس؟ 5 بجے سو رہے ہیں، ایک آدھے گھنٹے کی نیند مار کر اٹھیں گے بول کر پھر الزام لگاتا ہے آدھا گھنٹہ سونا بول کر سویا حضرت، ہم کیا لگے، یہ تو کیا پاوا لگتی کیا؟ سوئے تو کیا لگتے ہیں سب کلار میں، آگے تو لگتے ہیں۔ تمہارے ماحول کا شکر بن گیا ہوں میں، بھول گیا ہوں، ہر مثالیں میرے ذہن میں ہیں، ہر حالتیں میرے ذہن میں ہیں، ہر واقعہ میرے ذہن میں ہے۔ میرے پیارو اللہ کے واسطے بدل جائے، جو اشعار پڑھنے والا ہوں نا میں، وہ اشعار ہی کافی ہے تقریر کے بغیر، لیکن مجھے کچھ سمجھانا ہے تو سمجھا رہا ہوں کہ بچوں کا فیوچر مت خراب کرو۔ کہ ٹرین میں بیٹھ کر کلکتہ جا رہا تھا، اپر وقت تھی میری، رات تقریباً 11 ساڑھے 11 بجے بیٹھا، اس کے بعد میرا اپنا کام کر رہا تھا پڑھنے پڑھانے کا۔ نیچے کے برتھ میں ایک تقریباً 10-12 سال کا بچہ موبائل کے سہارے نہ جانتے ہوئے ان چیزوں کو دیکھ رہا تھا جن چیزوں کو ایک مسلمان کو جو کی بات ایک انسان بھی نہیں دیکھ سکتا۔ مجھے بہت بیزاری ہو رہی تھی، برداشت سے باہر ہو رہا تھا، پورا ڈبہ سویا ہوا ہے اور اندھیرے کا فائدہ اٹھا رہا ہے، ماں کے سونے کا فائدہ اٹھا رہا ہے، باپ کے سونے کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سمجھدار بھی ہوتا مجھے چھوڑنا جائز نہیں، پھر بھی چھوڑ دیتا، دھرم الگ ہے۔ نہ سمجھ بچہ ہے، 8-9 سال کا ہے، وہ کیسے دیکھ سکتا ہے؟ میں بہت بےقرار ہو کر میں سیدھے اتر کر لیٹ ڈالا، اور ڈالنے کے بعد اور اس کو پوچھا کہ تیرے ممی ڈیڈی کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ یہاں ہے۔ میں نے ڈیڈی کو اٹھایا، ممی کو اٹھاتا تو وہ الگ فساد ہو جاتا۔ ڈیڈی کو اٹھایا، ڈیڈی کو اٹھا کر کہنے لگا کہ میں گرو ہوں، الحمدللہ مسلمانوں کی میں سیوا کرتا ہوں، میں اسلامک لیکچرر ہوں، اسکالر ہوں، آپ سے گزارش کرنا ہے کیا ہے کہ دماغ سے وہ بھی اچھا نکل کر آیا۔ اس ملک میں بہت اچھے لوگ ہیں، کچھ ہے خراب، وہ ختم ہو جائے تو پورا ملک مہان بن جائے گا۔ رسپانس دیتے ہیں، ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں۔ ایک جگہ
دیکھا عید کی نماز پڑھانے کے لیے گیا اور وہاں سے واپس آتے ہوئے جاتے ہوئے میں نے دیکھا عید کی نماز پڑھنے کے لیے جانے والے مسلمانوں کو اور عید کی نماز پڑھ کر آنے والے مسلمانوں کو اس راستے میں جتنے غیر مسلم کے گھر تھے وہاں کے لوگوں نے شربت کا انتظام کیا ہوا ہے. سبحان اللہ. یہ ہے ہمارے ملک کی محبت, یہ ہے ہمارے ملک کی تاریخ, یہ ہے ہمارے ملک کا پیار, یہ ہے ہمارے ملک کا اتحاد. کچھ لوگ توڑنے میں لگے ہیں, کچھ لوگ پھوڑنے میں لگے ہیں, کچھ لوگ نفرت کا بازار گرم کر رہے ہیں, کاروبار کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ سنا انشاءاللہ یہ دھندا بند ہو جائے گا, یہ کاروبار بند ہو جائے گا, یہ بزنس بند ہو جائے گا. پھر جہاں نظر پڑے گی وہاں محبت کی محبت نظر آئے گی. ان کے بہنوں کی ہم حفاظت کریں گے, ہماری بہنوں کی وہ حفاظت کریں گے. وہ دور انشاءاللہ آ کر رہے گا انشاءاللہ. میں نے ان سے کہا کہ میں اسلامک لیکچرر ہوں, میں دھرم گرو ہوں. میں کٹک سے چڑھا, آپ لوگ سو رہے تھے, میری نظر ایسے ہی آپ کے بچے کے موبائل پر پڑ گئی. آپ کا بچہ آپ ہی کا نہیں, وہ ہمارا بھی بچہ ہے. وہ موبائل کے ذریعے سے جو دیکھ رہا ہے وہ بچہ تو دور کی بات کہ آپ بھی نہیں دیکھ سکتے, میں بھی نہیں دیکھ سکتا. دھرم تو اپنی جگہ پر رکھو, لیکن ہم لوگ اپنے عمر کی منزل پر پہنچ کر کے وہ دیکھ نہیں سکتے جو تمہارا بچہ دیکھ رہا ہے. میں آپ سے نویدن کرنا چاہتا ہوں, یہ سب بچے ملک کی امانت ہے, ان کی تربیت ہو جائے تو بہت اچھا ہوگا. انہوں نے فوراً میرے پاؤں میں گر گئے. اچھے تھے آدمی, اچھوں کو نصیحت اچھی لگتی ہے, اچھوں کو نصیحت اچھی لگتی ہے. ایک آدمی اچھا یا خراب اسے ٹیسٹ کرنے کا بہترین طریقہ شیخ سعدی نے لکھا ہے. اس کے سامنے نصیحت پیش کرو, عمل کرتا کہ نہیں کرتا سن کر خاموش رہ جائے تو سمجھ جاؤ تو وہ اچھا آدمی ہے. نصیحت سن کر جو گرم ہوتا ہے سمجھ جاؤ تو وہ اچھا نہیں خراب ہے. اب وہ فوراً میرے پیروں میں گر گیا. آپ کا بہت بہت دھنیہ ہو, آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ نے اپنی محبتوں کا اظہار کیا. بچے کو مار لگے, عجیب بات ہے, اٹکانے والا نہیں بھائی, کوئی بچانے والا نہیں بھائی. بچے بچے ہیں, ان کے ہاتھ میں سانپ دے دو پکڑ لیں گے, بچھو دے دو پکڑ لیں گے. بچھو دینے سے بچانا ہمارا کام ہے, سانپ دینے سے بچانا ہمارا کام ہے. بس اس کے بعد احتیاط کیجیے. ہم کو تو ساری دنیا کے بچوں کی فکر ہے کہ یہ بچے وقت سے پہلے وہاں قدم رکھ رہے ہیں جہاں قدم رکھنا بہت بڑی بات ہے. 15 سال میں بچوں کا بالغ ہونا صحت کی ضمانت اور علامت ہے. لڑکیوں کا 13-14 سال میں بالغ ہونا صحت کی علامت اور ضمانت ہے. آپ بفور ہو رہے ہیں, خیر بالغ ہوتے ہی بچے بالغ ہو گئے, بچپن ختم. بچے کیا ہو گئے؟ 15 سال کے بعد علماء بیٹھے ہیں. توجہ سے نوجوانوں, تم ابھی بھی اپنے آپ کو بچے سمجھتے ہو. عجیب مینٹالٹی ہے تمہاری. جب غلط راستے میں قدم رکھتے ہو تو اپنے آپ کو جوان سمجھتے ہو, غلطی کر بیٹھتے ہیں تو اپنے آپ کو بچے سمجھتے ہو. وہ بچے ہی, نوجوان ہی بچہ نہیں سمجھتے, ان کے ماں باپ بھی بچے سمجھتے. بڑی غلطی کر کے آتا ان کا بیٹا 18, 19, 20, 21, 22 سال کا, بہت بڑی غلطی کر کے آتا ہے. باپ کے پاس رپورٹ چلی جاتی ہے تو بابا کیا چھوڑو بچہ, تو پھر ڈمپو نپل گیا بچہ نا. کون کہتا ہے 15 سال کے بعد بچہ جس کو شریعت امام بنانے کی اجازت دی ہے اسے تم بچہ سمجھتے ہو؟ جس کے پیچھے نماز ادا ہونے کا حکم مل رہا ہو وہ بچہ ہو. جو عید کی نماز پڑھا سکتا ہے, جنازے کی نماز پڑھا سکتا ہے, وہ بچہ ہے. 15 سال سے پہلے بالغ ہو گیا تو جوان, یہ تو 15 سال کے بعد جوان مانا جائے گا آٹومیٹک. سمجھ میں آ گیا؟ اب جوان کب تک رہے گا وہ سن کر اور ایک طرف آ جاؤ. امام شافعی فرماتے ہیں 30 سال تک انہیں جوان رہے گا. 15 سے کب تک؟ زور سے بولو. 15 سے 30 سال تک امام شافعی فرماتے ہیں جوان رہے گا.
امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں 30 نہیں 40 سال تک جوان رہے گا. امام ابو حنیفہ کے اجتہاد میں 10 سال کا آفر. اس کا مطلب یہ نہیں کہ امام شافعی غلط ہے یا امام شافعی والے یہ نہ کہیں کہ امام ابو حنیفہ غلط ہے. اجتہاد ان کا بھی صحیح دلیل ان کے پاس بھی ہے, اجتہاد ان کا بھی صحیح دلیل ان کے پاس ہے, لیکن ایک بات تو پکی ہے, جہاں 3 اماموں کی عقلیں جا کر ختم ہوتی ہے وہاں امام ابو حنیفہ کی عقل شروع ہوتی ہے. کیا حضرت 1 گھنٹہ ہو گیا, کیا تمہیں اس کے نیچے نیمبو ہے کیا؟ مزمل صاحب جلدی اٹھنا نہیں بول کر, انشاءاللہ زندگی سلامت رہے تو پھر آؤں گا لیکن جتنا سبق دے رہا ہوں یاد رکھنا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جوانی کی مدت کتنی؟ 30 سال. 30 سال. تو حساب نتیجہ کتنا نکلا؟ صرف 15 سال. 15. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 40 سال. 40 سال کا مطلب نتیجہ کیا نکلا؟ 25. ان کے پاس بھی دلائل ہے, ان کے پاس بھی دلائل ہے, لیکن امام ابو حنیفہ کے دلائل ہی کچھ اور. وہاں جاتی ہے نظر امام ابو حنیفہ کی جہاں کسی کی نظر نہیں ہے. ایک واقعہ سنتے امام ابو حنیفہ کا, میں اسی نوجوانی پر ختم کر دوں. امام ابو حنیفہ کا سنتے جی, الفاظ کو بہت پکڑتے تھے امام ابو حنیفہ, الفاظ کو, لغت کو بہت پکڑتے. آپ لوگ جانتے ہو علماء لغت کو بہت پکڑتے. اس زمانے میں شوہر اپنی بیویوں کو عجیب عجیب طلاق دیتے تھے. ایک عورت سیڑھی میں چڑھنے پر تھی. سیڑھی معلوم, ارے اوپر چڑھنے کی کوئی ضرورت ہے نہ لکڑی کی, کیا بولتے ہیں سیڑھی بولتے ہیں نا, وہ بمبو کیا ہے, بنگلور میں بھی ہے, نہیں ہے بولتا تو بزنس کرتا. یہ بولی صاحب بزنس نہیں کرنا کیا؟ نہیں کرنا. خود امام ابو حنیفہ کپڑے کے زبردست تاجر, کروڑ پتی امام ابو حنیفہ, ڈیلی 1 جوڑا. آپ کو سمجھ بھی امام ڈیلی 1 جوڑا پہنا تو سب سے پہلے صدر صاحب کو پیٹ پہ جاتے. ارے بھائی میں بنگلور کے صدروں کو بولا سکتے ہو اوپر دانے والوں کو ڈیلی 1 جوڑا. زبردست لنگر, بہترین کاروبار. لو سیڑھی عورت چڑھنے گئی تھی, کرسی میں شوہر بیٹھا تھا. کیا دماغ خراب ہوا کہ چڑھی کی بھی طلاق, اتری کی بھی طلاق ہو گیا. بابا یہ سب واقعہ خالی سن کر امام ابو حنیفہ کے عقل پر قربان ہونے کے واسطے, عمل کرنے کے واسطے نہیں. چڑھی پہ بھی طلاق, اس زمانے میں عورت جان قربان کر دیتی تھی, رشتہ نہیں توڑتی تھی. یہ زمانے میں کوئی بھی بولا تو جاؤ ارادہ 1 سیڑھی چڑھنے کا رہا تو 5 چڑھ کو دکھا. کام پر میں سے چل جاؤ, کوئی بھی ریکارڈ کرے تو کٹ کر ڈالو. اس سے ٹکر لیونوں کو کام پر میں سے چل جاؤ. انہیں بولیا اب ٹھیک دن کے 11 بجے تمہیں بولنا گرمی سے پسینہ آ رہا ہے. زندگی بچانے کے لیے باپ اگر
शरीयत की मुखालफत में ना हो, समझौते कर लो। बोलो इंशाअल्लाह। इसीलिए इमाम गज़ाली ने क्या कहा, झूठ बोलना जायज नहीं है। कभी कभी बीवी को खुश करने के लिए 2-3 ऐसे जुमले जो सच नहीं है उसे भी अदा कर सकते हैं। बेंगलुरु को जाकर 500 रुपए की साड़ी लेकर आओ, करार में आकर बोलो, दिस इज फॉर यू गिफ्ट, सरप्राइज। खुश हो जाती है डब्बा। ये कहानियां मालूम, बेंगलुरु का कीमती बाजार जिसमें चीजों की कीमत हकीकत में कम है, लोगों को धोखा ज्यादा है। 15-15, 20-20 हजार रुपये, जूते 50-50, 60-60 हजार रुपए, जूते 50 हजार रुपए जूते। मैं बोला ले को सर में रख ले जाता क्या पूछा। बोलना एमजी रोड में खरीदिया सो, वो साड़ी देखते ही तुम्हें याद आ गई, हालांकि कहाँ याद करता हूँ, एमजी रोड में याद आ गया, खरीद लिया। कितना? 9,999 रुपए दिया। सो कितने? 500 झूठ भी परेशान है। परेशान है, रवा है। क्यों? इस जुमले से सामने वाली का दिल खुश हो रहा है। समझो तक कर उसे पूछो, उसे जिद मत करो, बहस मत करो, तकरार मत करो। अगर तकरार करोगे, बहुत प्यारी बात बता रहा हूं कि तुम्हारा गुस्सा और पारा चढ़ेगा। उसके जुबान से कुछ भी निकले में कुछ फर्क आने वाला नहीं, तुम्हारे जुबान से निकल गया तो बहुत कुछ खराब हो जाएगा। इसलिए बेहतर यही है, उन्हें गुस्से में रही तो वाह बहुत खूब, वाह इसका क्या जाता। कसम अल्लाह की, मैं बेंगलोर के अंदर जब नौशाहों को बात करता हूँ, इस किस्म की तरबियत देता हूँ, काफी घरों के अंदर बचाव हुआ है। सही बात, सही बात। आमतौर पर आपने औरतों को ये कहते हुए सुना होगा, तुम्हें खामोश हो जाओ बोलकर। मैं औरतों को खामोश क्यों बोलता नहीं, मर्दों को खामोश क्यों बोलती कर तो उसे क्या बोले कि तुमने खामोश होती नहीं। आमतौर पर क्या बोलते मौलवी साहब ने बयान किया, औरतें खामोश रहो, औरतें मुंह बंद रखो, खामोश रहो। मैं मर्दों को बोलता हूँ कि तो ये काम इन्हें कर सकता, उन्हें नहीं कर सकती। करार में हो सकता मेरी माँ और बहनें खामोश रहती होंगी, तुम्हें 11 की लिखो दिए तो बेंगलुरु के पूरे रिश्ते हाथ लगाते। एक शहर में सीढ़ी में चढ़ते हुए कह दिया, चढ़ी तलाक उतरी तलाक। उन्हें वहां से खड़ा, दिमाग खराब है क्या बोलेगा। मैं बोला सो तो सुनी, बता सुनी, क्या करना, चढ़ी तभी तलाक उतरी तभी तलाक। जाओ जाकर उलमा से मसला हल करके आओ, तब तक तू कर रहती है खड़े रहते। तो बात कर रहा तू, फौरन भागा घूमू, जो मौलाना मिलकर पूछ रहा है। अब हर मौलवी ने जाहिरी पकड़ दिया, चढ़ी तलाक उतरी तलाक। किसी ने कहा कि वो हनीफा के पास जाओ, मसला हल हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाओ वो हनीफा के पास, मसला हल हो जाएगा। सीधा हजरत के पास गया, हजरत से कहने लगा पूरा बाकी है। हजरत को भी हंसी आ गई।
امام ہو تو کیا ہوا، ہنسنا نہیں کیا؟ آج کل لوگوں کی مینٹالٹی مودی صاحب متقیاں ہنسنا نہیں کہتے، نہیں تو کیا گزرے ہوئے میت تو یاد کر رونا. محمد علی صاحب یہ بھی ایک ظلم ہو رہا ہے. قوم پہ بھی مولوی دوپٹہ پھیٹا چھپا تسبیح عصا ہاتھ میں رکھ کر ہنس دیا تو قوم فتوا لگا دیتی ہے ڈپلیکیٹ نبی کا ہنسنا الگ بات ہے، مسکرانا تو ثابت ہے. صحابہ کو اتنا ہنستے تھے کہ پیٹ پکڑ کر ڈولتے تھے. کتاب الذہن خالی ہنسی کے عنوان پر علماء نے کتاب لکھا. اللہ کے دربار میں صورتیں اتار کر رکھو کیونکہ مغفرت اس کے ہاتھ میں ہے. باہر صورتیں اتارو رکھو ہمارے ٹینشن پر لوگ خوش ہو جائیں گے. باہر حشاش بشاش رہنا. ہماری امی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے کہتی تھی گھر میں کھانے کا سے کیا نہیں رہا تو بھی 5 سپاری کا انتظام کر کے رکھو. گھر سے باہر بھوکے بھی نکلے تو 5 سپاری جانے کر جاؤ تاکہ زمانہ دیکھے کہ تمہیں اچھا کھا کر باہر نکل رہی ہیں، ورنہ زمانہ اتنا خراب ہے کہ تمہارے فقر و فاقے پر بھی مذاق اڑائے گا. ساتھ تو کوئی دیتے نہیں، ساتھ تو کوئی دیتے نہیں، فقر و فاقے پر بھی مذاق اڑائے گا. نہیں، امام ابو حنیفہ بھی ہنسی والا کام کرا میں نے. اول امام ابو حنیفہ پوچھے اب کہاں ہے انہیں؟ میں آئے تک سیڑھی میں تھی، اب کیا ہے معلوم؟ میں آئے تک معلوم سیڑھی میں تھی، اب کیا ہے معلوم نہیں. امام ابو حنیفہ بولے ایک کام کر، جا کر کو جا کر کو. چڑھ گئی ہو گئی طلاق، اتر گئی ہو گئی طلاق. نہیں، ہاتھ کھڑی رہی. ایک کام کر، تو سیڑھی کو ڈھکیل دے، انہیں گر جائے گی. زندگی پر غسل کر. میرے بچوں کو سمجھ میں نہیں آیا. خوش ہو کر راستے میں ائمہ دوسرے مل گئے، پوچھنے لگے کیا ہوا؟ مسئلہ حل ہو گیا. امام الائمہ سراج الائمہ فرما دیا کہ میں جاؤں ایسا کرو تو ہوگی. آ کر سیدھا امام ابو حنیفہ اس کا سوال سنے کیا حضرت تمہیں؟ سنیا. کیا فتویٰ دیا؟ جو دیا وہی تو دیا. لغت کے بھی امام تھے نا، الفاظ کی باریکیوں کو پکڑتے تھے نا. امام تو اسی کو کہتے ہیں جو الفاظ پر بھی مسائل نکالتا ہے. سبحان اللہ. امام ابو حنیفہ نے فرمایا اس کے سوال کو میں تو سنا، تمہیں سنے کیا؟ ہاں سنے. ارے چڑھے تو طلاق، اترے تو طلاق. انہیں بولیا گرے تو طلاق. بولیا نہیں نا، میں گرانے کا فتویٰ دیا. گرا تو طلاق، نہیں کبھی گرانے کا فتویٰ دیا. امام ابو حنیفہ جوانی کی عمر بتاتے ہیں کتنے؟ 40 سال. اللہ اکبر کبیرہ. کسی نے حضرت سے پوچھا حضرت آپ نے جوانی کی مدت کو 40 سال تک لے کر گئے، کیا حال ہے، کیا دلیل ہے؟ اللہ کے اس عاشق نے، نبی کے اس عاشق نے کیا کہا کہ میرے آقا کو نبوت کا اعلان کرنے کا حکم ملا تو 40 سال کی عمر میں ملا، اور طبیعت کو اگر غور کریں گے تو عقل کامل ہوتی ہی 40 سال. طبیعت بھی جانتے تھے امام ابو حنیفہ، ماہر طبیعیات تھے، ماہر طبیعیات تھے امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ. اور میں کیا کہوں میرے پیارو، آپ کا خلوص ہے، جلسہ رکھنے والوں کا خلوص ہے، بڑے فکروں کے ساتھ انہوں نے جلسہ رکھا ہے. تو میرا گزرا ہوا مطالعہ یاد آ رہا ہے. ایک امام صرف قرآن و حدیث کو جاننے سے امام نہیں بنتا، ہر قسم کا علم اس کے دامن میں ہو تو تب وہ امامت کے منصب کو پہنچتا ہے. 40 سال کے بعد ایک سیکنڈ بھی زندگی کا پار ہو گیا.
بہت کم وقت میں بہت لمبی گفتگو کو میں مختصر کرنا چاہتا ہوں. 40 سال پار ہوتے ہی 1 سیکنڈ بھی اگر گزر گیا اس کے بال کتنے ہی کالے کیوں نہ ہو, دانت منہ میں سلامت ہی کیوں نہ ہو, اس کا جسم صحت مند ہی کیوں نہ ہو, جسٹ فل باڈی گیڈی سب ایسی ہی کیوں نہ ہو, لیکن شریعت کے اعتبار سے اب وہ بوڑھا ہو گیا, جوانی کا سفر اس کا مکمل ہو گیا. اور یہ 25 سال کی مختصر عمر ہے نا. اللہ اکبر. نوجوانوں توجہ کے ساتھ سنو, مجھے وہ بہار کا لطیفہ بھی یاد آ رہا ہے. میں شروع میں جس بات کو شروع کیا وہ بھی یاد آ رہا ہے, لیکن میں وہاں تک پہنچوں کہ نہ پہنچوں مجھے کوئی یقین نہیں ہے. لیکن سن لو, ایک بچپن, ایک جوانی, ایک بڑھاپا, لیکن آپ میں سے جو بھی جوان بیٹھے ہو وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں, لیکن جوانی کی عمر میں خدا تم سے محبت کرتا ہے. جوانی کی عمر میں خدا کیا کرتا ہے؟ میرے شیخ العالم نے ارشاد فرمایا, بچے تو معصوم ہوتے ہیں, گناہ ہوتا نہیں, اگر گناہ ہو بھی جائے تو لکھا جاتا نہیں. جوانی میں نام اعمال کی ڈائری شروع ہو جاتی ہے. کیا میرے زمانہ فٹ کرے, اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فٹ کر دیا ہے. فرشتے تو وہ ہیں جن کے نزدیک اجالے اندھیرے کی تمیز نہیں, دستر اور بستر کا امتیاز نہیں, ہمیشہ ہمارے ساتھ ہی ساتھ رہتے ہیں. ہماری زندگی کا ایک ایک سیکنڈ لکھا جاتا ہے. خدا کی قدرت بڑی عجیب ہے, نظام بڑا نرالا ہے, فرشتے بڑے عجیب ہیں. گناہ کرنے والا گناہ بھول جاتا ہے, لکھنے والے فرشتے بھولتے نہیں. کرامن کاتبین, دونوں فرشتوں کا نام بھی کرامن ہے. عام طور پر کہتے ہیں ادھر کا فرشتہ کرامن, ادھر کا فرشتہ کاتبین. نہیں, ادھر کو بھی کرامن کہتے ہیں, ادھر کو بھی کرامن کہتے ہیں. دونوں کا کام کیا ہے؟ کاتبین, لکھنے والے. یہ صفت ہے اس کی. یعلمون ما تفعلون, جانتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں. دکھا جاتا ہے. دروازے, دریچے, لائٹ تک بند کر کے بھی گناہ کرو گے, ہمارا ایمان تو یہی ہے کہ ہمارا رب دیکھ رہا ہے. اس کے بعد اس پر بھی بھروسہ رکھنا پڑے گا, ہمارے ساتھ خدا کی طرف سے چھوڑے ہوئے فرشتے بھی ہم کو دیکھ رہے ہیں. یہ پیدا کرو اپنے اندر, بولو انشاءاللہ. میں گناہ چھوڑو یہ بات میں کہوں گا, پہلے یہ کہوں گا کہ ہماری ہر حالت میں ہمارا رب دیکھ رہا ہے. آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں, جب میں کہہ رہا ہوں شراب پیتے نوجوانات, میں شراب پینے والے نوجوانوں سے کہتا ہوں کیوں تمہاری ماں کے سامنے پیتے نہیں ہو؟ ماں کا ڈر. باپ کے سامنے کیوں نہیں پیتے؟ باپ کا ڈر. بیوی کے سامنے کیوں نہیں پیتے؟ بیوی کا ڈر. چاچا ماما کے سامنے کیوں نہیں پیتے؟ چاچا ماما کا ڈر ہے. اپنے بچوں کے سامنے کیوں نہیں پیتے؟ غیرت ہے, شرم ہے. ارے ڈرنا تو اس سے ہے جس نے باپ کو بھی پیدا کیا ہے. اس سے ڈرتے ہو جو ہمارا حساب نہیں لیتا, اس سے ڈرتے ہو جو ہماری مغفرت کی کوئی ذمہ داری نہیں لیتا, اس سے ڈرتے ہو حشر کے میدان میں وہ بھی نجات کے لیے تڑپتا رہے گا, اس سے نہیں ڈرتے جس کا ایک اشارہ ہم کو جنت الفردوس پہنچا سکتا ہے. ڈرو اللہ سے. بڑھاپے میں ڈرنا کوئی
کوئی بڑی اہمیت والی بات نہیں ہے. جوانی میں ڈرنا، جوانی میں ڈرنا. جوانی کا تقویٰ ہی تقویٰ ہے. بڑھاپے کا تقویٰ مجبوری کا علاج ہے. پکی بات کہتا ہوں، اس عمر میں کیا تقویٰ اختیار کرو نہ تو کرو، اب تو کچھ نہیں ہو سکتا. جوانی میں کرنا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بوڑھے مایوس نہ ہو، میں بھی تمہارے سبھی کا ہوں، لیکن آپ آگے ہیں ذرا پیچھے میں ہوں. لیکن مایوس نہ ہو، مجھے نوجوانوں کے اندر جوش اور شوق پیدا کرنا ہے. پیارے آقا فرماتے ہیں بوڑھا اگر گناہوں سے معافی مانگتا ہے اللہ معاف کرتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ بوڑھا گناہوں سے معافی مانگتا ہے اللہ معاف کرتے ہیں. نوجوان گناہوں سے معافی مانگتا ہے، معاف ہی نہیں کرتے، بدلے میں محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں. اور ایک روایت میں آتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بوڑھے کی توبہ ایک ہی توبہ ہے، لیکن جوان توبہ کرتا ہے اس کی توبہ ہزار بوڑھوں کی توبہ سے افضل بن جاتی ہے. اس عمر میں سمجھو بہت بڑا عنوان ہے، لیکن سن کر کانوں سے پیپ نکلتا. میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، حالات کے نوجوانوں کو کہتا ہوں. ہمارے نوجوان جوانی کو بھول چکے ہیں اور جوانی کا مس یوز کر رہے ہیں، غلط استعمال کر رہے ہیں. ارے میرے نوجوانوں، تمہاری جوانی کو خدا نے کس چیز کی پابندی لگائی ہے؟ حرام ہی کی تو پابندی لگائی ہے. ذرا بچ جاؤ، جو چیزیں تم چاہو گے تقریباً وہ چیزیں اللہ حلال راستے سے تمہیں پہنچائیں گے. زنا کرنے سے بچایا، پابندی لگائی اللہ. توجہ زنا کرنے سے، محبت ناجائز کرنے سے اللہ نے روکا ہے، قرآن نے روکا ہے، حدیث نے روکا ہے، میرے نبی نے روکا ہے، سب وہی نے بیان کی ہے. زنا نہ کرو، زنا نہ کرو، زنا نہ کرو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ پوری زندگی ایک عورت سے ترساتا رہے گا. نہیں، زنا کرنے سے بچا کر اللہ فرماتے ہیں سیدھے راستے میں نکاح کر لے، تو جسے چاہتا ہے اسی کو نکاح کر. فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، یہ نہیں کہا ہم فیصلہ کریں گے اس سے تو شادی کرے گا. اللہ فرماتے ہیں شادی بھی تجھی کو کرنا ہے، فیصلہ بھی تجھی کو کرنا ہے. مَا طَابَ لَكُمْ. ابھی کیا ہونا آپ پر؟ ابھی کیا ہونا؟ ابا کو بولا مجھے وہاں کرنے کا ارادہ ہے، بولو ہمت رہی تو تکے کے نیچے چیٹی رکھ دو. نہیں تو مولوی صاحب کو یوز کرو، مولانا ہاں اس کا ابا کو ذرا بولو، پوچھو سر کاتبی مولانا بولیں گے کیا حافظ صاحب بچے کی شادی کی دعوت کی کرانی نہ بولتے آئیڈیا سے پوچھ لیں. اس کے بعد رشتہ دیکھ کے میرے ذہن میں ایک رشتہ ہے تو تمہیں حافظ صاحب تم کتنے نہیں ہے بھی آ رہی. بفور جا رہے ہیں آفٹر جاؤ. کل مقدمے میں 1.5 گھنٹہ ہو گیا. غلط قدم نہ اٹھاؤ ورنہ اثر ہونے والی اولاد پر. میں ایک مرتبہ ناجائز محبت پر تقریر کیا، کرنے کے بعد ایک نوجوان آ کر
میرے ہاتھ میں ہاتھ دے کر حضرت میں توبہ کرتا ہوں حضرت اللہ قبول کرے. اب میں اسے میسج کرتا ہوں کہ حضرت آج سے میں فون کرتا نہیں ہوں بولے وہ بھی کر لے. اب تو میسج کرے گا اس کے بعد اس کا ریپلائی میسج آئے گا کیا ہوگا غلطی ہوگا میں نے چھوڑو کو تمہیں چیز سمجھ دے گا کی غلطی پھر یہاں کی توبہ وہاں غلط ہو جائے. ریچارج ختم ہوتے ہی آٹومیٹک فون بند ہوتا بھی توبہ کرتے ہی گناہ آٹومیٹک بند ہو جانا اسی کو توبہ کہتے ہیں. عمل کریں گے انشاءاللہ. سچ کہہ رہا ہوں بڑے امید کے ساتھ کہہ رہا ہوں. بہت سارے عنوانات ہماری زندگیوں سے جڑے ہوئے ہیں. تمہیں ذرا گناہوں سے توبہ کر لو خدا وہ کام ہم سے دیں گے جو صحابہ سے کام لیا. حضرت زید سے لیا, حضرت اسامہ سے لیا, حضرت فاتح عبد الرحمن سے لیا, حضرت عبد الرحمن قندوسی سے لیا, محمد بن قاسم سے لیا, صلاح الدین ایوبی سے لیا, محمد بن قاسم سے لیا. ذرا بدل کر دیکھو لے گا. اب تم کو ان شکلوں کے ساتھ زمانے میں آنا پڑے گا اگر چاہتے ہیں کہ ہماری نسل اچھی ہو. نماز کی 100% پابندی کرو. جمعے میں تو آدھا پونا گھنٹہ تو صرف مسجد میں گزر ہی رہتے ہیں. نوجوان کہاں جاتے ہیں؟ صحیح بول رہا ہوں. تمہیں آگے تمہیں تقوی میں تمہیں آگے, طہارت میں تمہیں آگے, ادب میں تمہیں آگے, تمیز میں تمہیں آگے. جوانی خدا کو بہت پسند, بہت پسند, بہت پسند جوانی. اس عمر کا چھوٹا سا عمل اللہ کے نزدیک بہت بڑا نظر آتا ہے. اس عمر کا چھوٹا سا عمل بھی دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کا اجر ملتا ہے. سمجھنے میں کیا کہنا چاہتا ہے؟ شیطان بچوں کے پیچھے اتنا نہیں, بوڑھوں کے پیچھے اتنا نہیں جتنا تمہارے پیچھے. میں پھر کبھی آؤں گا, مجھے یاد رہنا عنوان تو میں اسی کو آپ کے سامنے پیش کروں. مجھے بہت فکر ہے نوجوانوں کو. تمہارا وقت اتنا برباد ہو رہا ہے, اللہ اکبر, دیکھتا ہوں تو رونا آتا ہے. رات کو سوتے تک نہیں تمہیں. رات کی نیند جسے ملتی نہیں اس کی عمر میں بھی فرق پڑتا ہے, اس کی طبیعت میں فرق پڑتا ہے. چھوٹے معصوم بچے اگر بیٹھے نہ ہوتے تو میں رات کے حادثات اور رات کے فوائد مختصر سے ہی تمہیں بیان کروں. بعض علاقے, بعض شہر تو ایسے ہیں ہماری قوم کے نوجوانوں کو وقت پر گھر کو بھیجنے کے لیے پولیس کو جوتے اٹھانا پڑ رہا ہے. جی ہماری اپنی قوم کی, جاؤ جلدی جاؤ, گھر کو جاؤ, امی کے پاس 10 منٹ بیٹھو. شادی ہو گئی, شادی نہ ہوئی, شادی نہیں ہوئی تو بستر کو چل جاتے, شادی ہو گئی تو کمرہ کو چلتے. کئی کوئی سب ساتھ بنا کر رکھے ہیں. وہ پیدا کرنے والے باپ کے ساتھ آدھا گھنٹہ 15 منٹ نہیں مل سکتے. کیا باپ کیسے ہی کھائی, کیا بات میں کی بات میں برابر کھاری نہیں صورت کی اپنا تمہاری اتر گئی. سو کیا بات ٹینشن کرنا, اللہ کا فضل تمہاری دعا سے آج زبردست بزنس ہوا. باپ ذرا بولو نا, باپ خوش خدا خوش. نہیں بیٹھتے. یہ ہاتھا موبائل میں واٹس ایپ پہ جتنا استعمال ہوئے, اگر ذکر میں تصویر میں استعمال ہو جاتے تو میں خود غوث اعظم بن جاتے ہمارے زمانے میں. اماں کے سامنے بات بیٹھتی نہیں رکھتے اماں کے پاس. جمی نہیں انہیں, پیٹ میں 10 مہینے رکھی نہیں, معمولی بات ہے. اور جب ہم پیدا ہوئے, آپ پیدا ہوئے, جو درد ہوتا دیکھو, حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا. مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ کرہا ایک ایسے درد کو کہتے ہیں
جسے بیان نہیں کیا جا سکتا، محسوس ہی کیا جا سکتا ہے. اس کا ترجمہ ہی نہیں. حملتہ کرہا، پیٹ میں رکھتے ہوئے درد ہوتا تھا، ووضعتہ کرہا، جنتے ہوئے درد ہوتا ہے. ہمیں اس کا آسان سمجھنے کے لائق ترجمہ کر دیتے ہیں. علماء بیٹھے کچھ کرتے کو کرہا کا ترجمہ. یہ کرہا کا ترجمہ درد نہیں ہے، یہ ایسا درد ہے جو اس وقت میں آنے والے درد ہی کو کہا جاتا ہے. وہ دردوں کے ساتھ پیدا کر کے پھر دوسرے ہی سیکنڈ محبتوں کا آغاز. میرا لال، میرا پیلا، میرا اودا، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. دودھ پیتے پیتے پخانا کرتا ہے، ماں کو محبت آتی ہے. دودھ پیتے پیتے پیشاب کرتا ہے، ماں کو محبت آتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اتنی چاہتوں سے سوار کر سدھار کر بدن میں ہمارا پورا ذات اللہ رسول کے بعد دینے والی، جوانی میں شادی ہونے تک ہمارے کپڑے ایک نوکرانی بن کر خدمت کرنے والی، اس کے پاس رات کو آدھا 15 منٹ پہلے جا کر بیٹھنے کا وقت نہیں ہے نوجوانوں تمہارے پاس. جانتے ہو کچھ مائیں کیا سوچ رہی ہیں؟ کچھ مائیں ایسے نوجوانوں کو جن کو انہوں نے جن کر آگے سوچ رہی ہے کہ ان کو جننے کے بجائے خدا پیٹ کے حمل میں کسی کتے کو رکھ دیتا، آج دم ہلاتا، ہماری سیوا کرتا. کیا دیکھتے ہو؟ ماں کے سامنے بیٹھ کر تم موبائل دیکھتے ہو، انسٹاگرام میں ہو، فیس بک میں ہو، واٹس ایپ میں ہو، ٹویٹر میں ہو، فلاں ہو. ماں کو دیکھو. یہ وہ صورتیں ہیں جس کے بدلے میں خدا حج کا ثواب دیتا. باپ کو دیکھو، یہ وہ صورت ہے جس کے بدلے میں، نکاح کے بدلے میں حج کا ثواب دے رہا ہے اللہ تعالیٰ. ان کو پوچھو جن کے پاس آج ماں باپ کے چہرے نہیں ہیں. ان کو پوچھو جن کے پاس اس وقت ماں باپ کے چہرے نہیں ہیں. تمہیں ثواب کا موقع ہے، ان کو اس ثواب کا موقع نہیں. زبان کے گناہوں میں، نگاہ کے گناہوں میں، خیال کے گناہوں میں، ارے ناچتے ڈھول باجے میں ہو، پٹاخے آتش بازی میں ہو. کبھی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس آتش کی باتوں کو یاد رکھتے ہیں تو دھوکا ہوا. کیا ہے؟ ذرا باہر کے حالات جھانک کر دیکھو، ہماری بہنوں کو اچکا جا رہا ہے، اچکا جا رہا ہے. ابھی مغرب کے بعد مولانا طیب صاحب کے گھر میں چائے پیتے ہوئے بیٹھا تھا. میرے ایک ساتھی کا فوٹو ایک واٹس ایپ بھیجا ہوں، دیکھو حضرت، اسکول کی بچی کو لے جا کر ختم کر. ہماری جوانی ہے، خدا کو حصہ دینا ہے. پوچھیں گے کسی کی عزت تار کر ہوتی ہے تو سوال ہم سے ہوگا، کسی کا قتل ہوتا ہے سوال ہم سے ہوگا. میں نے تجھے جوانی دی نا، لوہے کو مضبوط نہیں جوانی کو مضبوط بنایا، اولاد کو مضبوط نہیں جوانی کو مضبوط بنایا. تیرے جیسے جوانوں سے ہم نے کام لیے ہیں، تو کیا کام کیا؟ اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کی عدالت میں رشوت نہیں، سمجھوتا نہیں، کمپرومائز نہیں، صاف صاف فیصلہ. بدل جاؤ نوجوانوں، بدل جاؤ. اللہ کا واسطہ آپ توبہ کرو، روزانہ توبہ کرو. کریں گے انشاءاللہ. اللہ سے بھیک مانگو، اللہ ایک اچھی زندگی دے دے. اور اللہ سے ایسے دعا کرو، اللہ تو جیسے پسند کرتا ہے ویسی زندگی دے دے. اپنے اسلام کی تاریخ اپنا گزرا ہوا ہر دور پلٹ کر دیکھو.
क्या भी बोलते हैं नहीं बोले बोल करी 1.5 घंटा उधर जाकर नहीं बोला तो क्या कर पावा संसार मार ले क्या इंशाल्लाह की बेशकी कहते भी बोल अपने इस्लाम की तारीख उलट कर देखो अपना गुजरा हुआ हर दौर पलट कर देखो तुम तो पहाड़ों का जिगर चाक किया करते थे आता से पहाड़ उठाते थे आज अपनी गाड़ी का कपड़ा पोंछने की अपनी गाड़ी पोंछने के लिए कपड़ा लिया तो उसे 2 टुकड़े कटे गए थे कैंची लेकर काटा तुम तो पहाड़ों का जिगर चाक किया करते थे तुम तो दरियाओं का रुख मोड़ दिया करते थे दरियाओं का रुख तुमने खैबर को उखाड़ा तुम्हें याद नहीं खैबर के दरवाजे को उखाड़ने के लिए क्या अबू बकर के पास ताकत थी उमर के पास नहीं थी लेकिन थे वो 40 साल पार करके जवानों में हौसला पैदा करने के लिए अल्लाह के नबी ने अली को बुलाया ताकि नौजवानों को मिसाल मिल जाए अली की पहाड़ में खैबर का दरवाजा कितने किस्म किलो था आज सिलेंडर उठा ले को दुकान बुला लेगा इसे एक्टिवा होगा ताकत का हाल देखो क्या है दम्मा मारे तो पूरी ताकत धुआं में निकल रही ये ऐसा उन्मान है जैसे 4-5 घंटे भी अगर बैठूं तो मैं अपना दर्द पेश नहीं कर सकता तुमने खैबर को उखाड़ा तुम्हें याद नहीं तुमने बातिल को पछाड़ा तुम्हें याद नहीं रब के महलों में हर आयते हक भूल गए ऐशो की सीरत में पैगंबर का सबक भूल गए बहुत बड़ी नज़म है ये आखिरी का शेर पढ़ता हूँ खुद को पहचानो सब कुछ संवर सकता है बोलो बेशक खुद को पहचानो सब कुछ संवर सकता है दुश्मन दीन का शीराज़ा बिखर सकता है मैं अपने आप को समझ लिए अल्लाह रसूल की बात पर अमल कर लिए अपने अपने जिम्मेदारियों का हक अदा करने के लिए मैदान में उतर गए इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ रहे इंशाअल्लाह ताला आज भी दुश्मन देखेंगे जैसे उनके बाप दादा देखते थे हमारे बड़ों के साथ फरिश्तों को आज के दुश्मन हमारे साथ इंशाअल्लाह फरिश्तों को देखेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए आमीन सुम्मा आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन
بعد میں آپ کی ذمہ داری سے بات کروں گا. میں تو میں آپ ہی کی طرح مہمان ہوں. ان اچھے خیالات پیش کر رہے ہیں لیکن یہ کیا ہے کہ ذمہ داروں سے بات کروں گا. لک الحمد لک شکریہ اللہ. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، جہلی جانی صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما، نیک اچھی ساری زندگی عطا فرما، خطاؤں سے گناہوں سے پاک زندگی عطا فرما. اے اللہ آج کے جلسے کو بےحد قبول فرما، سنائی گئی سنی گئی تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما. اس پوری انتظامات میں جس کا بھی جو حصہ لگا ہے اللہ بہترین درجہ عطا فرما. اے اللہ اوقات میں جو بیمار ہے سب کو صحت عطا فرما، تمام مقروبین کی مغفرت فرما. اللہ ایک ایک مسلمان کی ایمان کی، جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی سب کی حفاظت فرما. اللہ بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی پوری حفاظت فرما، سوڈان کے مسلمانوں کی پوری حفاظت فرما. اے اللہ دشمنوں سے تو جو کرنا ہے وہ کر لے میرے اللہ. اے اللہ یہ تو طاقت صرف تیرے پاس ہے. اے اللہ یہ تو طاقت صرف تیرے پاس ہے. تیرے پاس کوئی چیز کی کمی ہے میرے اللہ؟ طوفان تیرے قبضے میں، آندھیاں تیرے قبضے میں، زلزلے تیرے قبضے میں. ایک فرشتہ تیرا کافی ہے دشمنوں کو جواب دینے کے لیے. میرے اللہ ہماری پوری مدد فرما. اے اللہ ہماری پوری مدد فرما. بے یار و مددگار ہے، خالی ہے میرے اللہ. تیرے علاوہ ہمارا کوئی معین و مددگار نہیں، ناصر نہیں. مولا تو ہی ہماری مدد کرنے والا ہے. ہمیشہ سے تو ہی کیا ہے، ہمیشہ تو ہی کرنے والا ہے. ہم تجھے ماننے والے ہیں، تیرے حبیب کے ماننے اور چاہنے والے ہیں. اے الہ العالمین قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے والے ہماری مدد فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، خطاؤں سے درگزر فرما دے، اچھی زندگی عطا فرما دے. جو جو دعاؤں کی درخواست کی تمام کے مقاصد میں بھرپور کامیابی عطا فرما. اے اللہ ہماری دنیا بھی بہتر بنا، ہماری آخرت بھی بہترین بنا. ہماری دعا کو تو اپنے فضل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقۃ سے قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.